تو وہ اس کے گھر میں اس کے ماں کو اور مزید بھائی بہن کو بھی ایک بیماری تھی. وہ بیماری کیا ہے کہ ہڈیوں میں گد ہوتا ہے. گد جب پتلا ہو جاتا ہے تو گرتے ہی پیر ٹوٹ جاتے ہیں. میرے بھی گاؤں حیدرآباد سے 100 کلومیٹر دور ہے. ایک بچے کو یہ بیماری تھی. وہ چلتے چلتے گرتا اور گرتے ہی فریکچر ہو جاتا ہے. ہم کئی بار گرتے ہیں ہڈی نہیں ٹوٹتی ہے نا، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں گرنے پر ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. بون میرو جسے کہتے ہیں، گد پتلا ہو جاتا ہے. تو وہ لڑکی کے 7 فریکچرز ہوئے ہیں اور 18 آپریشنز ہوئے ہیں. کتنے فریکچرز ہوئے ہیں؟ 7 فریکچرز ہوئے ہیں اور 18 سرجریز ہوئے ہیں. یہاں اگر کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہے جن کے 7 فریکچرز ہوئے اور 18 دفعہ سرجری ہوئی تو ہاتھ اوپر کریں. کوئی اللہ کا بندہ اس محفل میں ایسا ہے جس کے 8 فریکچرز اور 18 سرجریز، اس لڑکی کے، اور گھر میں سب اس بیماری میں مبتلا. تو اس لڑکی کے والد نے کیا تنگ آ کر اس نے اپنے گھر اپنی گاؤں چھوڑ کر دلی آ گیا، اور دلی آ کر کسی اور خاتون سے اس نے شادی کی. تو کچھ دن کے بعد اس لڑکی کے دادی نے اپنے بیٹے کو فون کیا اور بتایا کہ بھائی تو نے پورے گھر کو بے سہارا چھوڑ کر چلا گیا، کم از کم ایک لڑکی کو اپنے شہر بلا لے، پڑھنا چاہتی ہے، خوب جذبہ ہے اس میں. ماں ہوتی ہے، ماں کی بات سن کر اس نے دلی شہر اس لڑکی کو بلایا، اور وہ لڑکی آئی ہے. تو ہم عمر اس کی ایک بہن بھی تھی وہاں، سوتیلی بہن جس کو کہتے ہیں، یعنی دوسری بیوی کی لڑکی. اب یہ دونوں گورنمنٹ اسکول جاتے، اور جب نتائج آتے تو یہ جو گاؤں کی لڑکی ہے اس کے اچھے نمبرات آتے، اور اس کے اچھے نمبرات نہیں آتے. تو جو سوتیلی ماں ہے اس میں جلن حسد پیدا ہوتا ہے، اور وہ ستانے لگی. اور جب ستانے لگی اور کہنے لگی کہ شام کے مغرب کے بعد یہ گھر میں لائٹ نہیں جلے گی کیونکہ لائٹ کی بل بہت آ رہی ہے. دراصل وہ چاہ رہی تھی کہ یہ راتوں میں نہ پڑھے. یہ خوب راتوں میں پڑھائی کرتی تھی. اب جس میں جذبہ ہوتا ہے، چاہت ہے، جو پہلے میں نے بتایا تھا نا، اس میں تھا. تو وہ کیا کرتی تھی، وہ 3-4 بجے جاگتی تھی صبح میں، صبح پڑھتی تھی. اب بہترین اور اچھے رزلٹ آ رہے ہیں. جو بندہ صبح جلدی جاگتا ہے اور پڑھتا ہے اس کے اور اچھے رزلٹس آتے ہیں. اب یہ روک نہیں پائی تو اور ٹارچر کرنے لگی. اتنا ٹارچر کرنے لگی تو اس لڑکی کے پاس اب کوئی چارہ نہیں بچا. اس کے پاس 2 آپشنز تھے. ایک، مایوسی کی حالت میں وہ واپس گاؤں آ جائے، دلی سے راجستھان کے چھوٹے گاؤں میں، یا پھر دوسرا قدم اٹھائے کچھ نیا ہمت والا. میں اور آپ ہوتے تو واپس اپنے ماں کے پاس چلے جاتے، لیکن وہ ایسا نہیں کہ وہ یمنا وہار کے سلمز میں گئی ہے. وہ سلمز میں جا کر چھوٹے جھوپڑ پٹی میں رہتے ہوئے اپنی زندگی بسر کی ہے. اس نے 9th 10th کلاس کی تعلیم حاصل کی ہے. اب رہنے کے لیے پیسے چاہیے، تو وہ سلم کے بچوں کو یہ ٹیوشن پڑھاتی تھی. اور ٹیوشن فی کتنی ہوتی؟ کوئی 2 روپے، کوئی 5 روپے. اور وہ روٹی بنا کر، سالن بنانے کے نہ پیسے ہوتے، سالن بنانے کے لیے نہ وقت ہوتا، کیونکہ پڑھنا چاہتی تھی. روٹی بنا کر 3 دن کے روٹی بنا کر 3 دن کے روٹیاں بناتی وقت کو بچانے کے لیے، اور پانی میں ڈبو کر کھایا کرتی تھی. اور وہ 10th پاس کیا اس نے، 11th 12th پاس کیا. گریجویشن میں وہ میرے پاس آئی 2011 میں. آ کر پورے ورکشاپ کی بیسٹ اسپیکر ایوارڈ لے گئی. اس کے بعد اس کا کوریا 2 دفعہ جانا ہوا. ہینڈی کیپ جو ہوتے ہیں نا، پورے ورلڈ کے ہینڈی کیپس اکٹھا ہوئے، وہاں ٹریننگ لینے گئی. جاپان میں لیڈرشپ ٹریننگ لینے 1 سال گئی. اس کے بعد واپس ہندوستان لوٹی 2016 میں. ایک ایگزام ہوتا ہے جو ایک دور میں ہندوستان کا ٹف ایگزام مانا جاتا ہے، اور اس وقت میں وہ دنیا کا ٹف ایگزام ہے. اس ایگزام کا نام ہے UPSC، یونین پبلک سروس کمیشن کنڈکٹ کرتا ہے، جس سے IAS IPS IRS IFS آفیسرز بنتے ہیں. وہ 2016 میں بنا ٹریننگ لیے صرف JNTU میں اس نے پوسٹ گریجویشن کیا. گریجویشن کے بعد لائبریری کے کتابیں پڑھتے ہوئے اس نے UPSC ایگزام کلیئر کیا ہے ماشاءاللہ.
بہت ٹف ایگزام جس کو آپ IAS IPS کلیکٹر بولتے ہیں نا، وہ ایگزام پاس ہو کر ماشاءاللہ اس نے ایک اتہاس رچا ہے۔ اب وہ لڑکی جس کے پاس کوئی سپورٹ ماں باپ کا نہیں ہے، کوئی سپورٹ سوسائٹی سے نہیں مل رہا ہے، کوئی سپورٹ NGO سے نہیں مل رہا ہے، کچھ پیسے کبھی کبھار اس کو کرن بیڈی جو IPS آفیسر ہے نا، تو سب جانتے ہیں، اس سے ملا کرتا تھا اس کو سپورٹ، لیکن منزل کو چھو کر اس نے پورے دنیا والوں کو میسج دیا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے امیر گھرانوں میں پیدا ہونا ضروری نہیں ہے، کامیاب ہونے کے لیے اچھے اداروں میں ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے، کامیاب ہونے کے لیے سوسائٹی کی مدد لینا ضروری نہیں ہے، کامیاب ہونے کے لیے ارادے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے پاس میں وہ ارادہ تھا۔ سننے میں کتنا آسان لگ رہا ہوگا، ایک جوان لڑکی سلم میں اکیلے زندگی گزار رہی ہے اور روٹی بنا کر 3 دن پانی میں ڈبو کر کھا رہی ہے،